الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کل ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے۔ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے اتنا کسی اور میں نہیں کرتے تھے، اور کسی اور دنوں میں نہیں کرتے۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر ہی میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل سورہ نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی ہوتی ہے۔ اس سورہ میں چند فضائل کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو کہا ہے کہ یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس میں عبادت کرنا۔ یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ 83 سال سے زیادہ ہوتا ہے۔ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کو مبارک رات بھی کہا ہے۔ سورہ دخان کی آیت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، خصوصاً جبریل علیہ السلام بھی نازل اترتے ہیں، ان کا بھی نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو سلامتی والی کہا ہے۔ یہ مکمل رات سراپا امن و سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں سال میں ہونے والے موت و حیات اور دوسری چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس رات کی فضیلت یہ بھی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے جتنے گناہ ہیں معاف کیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اجتہاد کرتے، محنت کرتے تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خود بھی شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا بیان ہے کہ آپ اپنی کمر کس لیتے۔ کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے عبادت کے لیے، اور ایک معنی اور اس میں بیان کیا گیا ہے، ایک دوسرا معنی کہ عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے۔ احیا لیلہ، اس رات کو آپ بیدار رہتے، شب بیداری کرتے، جاگتے، عبادت کرتے۔ اور تیسری بات اس حدیث کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس سے آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی عظیم رات ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ صحیح ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس دعا کو پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ اس لیے ہمیں اس آخری عشرے میں محنت کرنا چاہیے، راتوں کو جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت سے محروم ہونے والا ہر قسم کی بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح ابن ماجہ کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں اس رات میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، اور جو لوگ مشغول ہیں ان کے پاس بہت طرح کے عمل ہیں تو انہیں کم سے کم اس آخری عشرے کی طاق راتوں کو جاگنا چاہیے، طاق راتوں میں محنت کرنا چاہیے، طاق راتوں کو عبادت میں گزارنا چاہیے، طاق راتوں میں اللہ کی رضا ڈھونڈنا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری عشرے کے
آخری عشرے کی پوری راتوں کو آپ جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کثرت سے عبادت اور تلاوت قرآن اور نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔